صحیح ہے. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و سید الثقلین مولانا و مولا الکونین امامنا و امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الہیت قائم بالحق. امام عصر کے وجود سے متعلق 3 طرح کی باتیں زیر بحث آتی ہیں. سب سے پہلی آپ کا ظہور اور اس کا مفہوم. دوسرا آپ کی غیبت اور اس کا تصور. اور تیسرا آپ کا انتظار اور اس کا طریقہ. یہ 3 طرح کی باتیں آپ کے وجود اقدس سے متعلق زیر بحث آتی ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان میں سے دو مسائل آپ کے وجود سے متعلق ہیں، یعنی کہ غیبت کا اور ظہور کا مسئلہ امام کے وجود سے متعلق ہے، اور ایک مسئلہ جو ہے وہ قوم سے متعلق ہے، یعنی کہ انتظار کا مسئلہ قوم سے متعلق ہے. صلی اللہ محمد و آل محمد. امام کے یہ درمیانی جو امام سے جو متعلق مسائل ہیں اس میں دونوں مسئلے ابتدا اور انتہا کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی کہ غیبت ابتدا ہے اور اس کی انتہا کیا ہے؟ ظہور. اور درمیان میں کیا آتا ہے؟ درمیان میں آتا ہے ہمارا انتظار، کہ جس دور سے ابھی ہم گزر رہے ہیں وہ دور یہی ہے کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے غیبت. تو غیبت کے بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ غیبت کیا معاشرے سے قطع تعلق کا نام ہے؟ معاشرے سے بے خبری کا نام ہے غیبت؟ غیبت کے 2 مفہوم ہیں. سب سے پہلا ہے غیبت شخص اور دوسرا ہے غیبت شخصیت. غیبت شخص کسے کہتے ہیں؟ کوئی انسان ہے
کہ جس کے وجود کا ہمیں یقین ہے لیکن وہ آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ نظر نہیں آ رہا ہے. کوئی انسان آنکھوں سے اوجھل ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، جیسے وجود اقدس الہی، وجود پروردگار، یعنی کہ سب کو یقین ہے اس بات کا کہ خدا موجود ہے لیکن خدا نظر نہیں آتا. تو یہ ہے غیبت شخص، یعنی کہ وہ وجود ہی آنکھوں سے اوجھل ہے، پورا وجود آنکھوں سے اوجھل ہے. اسی طریقے سے قیامت کے دن پر سب کا عقیدہ ہے، ہم سب مانتے ہیں کہ ایک روز ایسا آئے گا کہ جس دن قیامت برپا ہوگی، لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا، اس دن کیا ہوگا. تو یہ بھی آتا ہے غیبت شخص میں. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے غیبت شخصیت. غیبت شخصیت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ انسان آپ کے سامنے موجود ہے لیکن اس کی شخصیت غیبت ہے، پتہ نہیں ہے، اس کی شخصیت کے بارے میں پتہ نہیں کہ وہ ہے کون. جیسے ہر قوم نے اپنے نبی کا جو حال کیا، اور تقریباً 40 سال تک سرکار دو عالم کا بھی یہی حال رہا کہ آپ 40 سال تک لوگوں کے درمیان موجود تھے. لوگ آپ کو امین جانتے تھے، لوگ آپ کو سچا جانتے تھے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں. آپ بحیثیت فرزند عبداللہ تو سامنے تھے لیکن بحیثیت رسول اللہ لوگوں سے غائب میں تھے، غیبت میں تھے. تو یہ ہے غیبت شخصیت. اور امام سے متعلق بھی یہی خیال کیا جاتا ہے کہ آپ کی غیبت شخصیت ہے، یعنی کہ آپ کی شخصیت غیبت میں ہے. یہ تصور نہیں کیا جاتا ہے کہ آپ دور دراز کسی علاقے میں کسی حجرے میں زندگی گزار رہے ہیں اور لوگوں کے حالات سے بے خبر ہیں، پتہ نہیں ہے کہ لوگ کس حالات میں زندگی گزار رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. امام اکثر لوگوں سے امام کی ملاقات بھی ہوتی ہے، ان سے ملتے بھی ہیں، ان کے سامنے بھی آتے ہیں. لیکن کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، امام نگاہوں سے غائب ہے، اس لیے کہ جان کی حفاظت انہیں ضروری ہے اور شریعت کا تقاضا ہے کہ آپ سبوں کے سامنے نہ آئیں. تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، امام نگاہوں سے بھی غائب ہیں، لیکن اکثریت یہ مانتی ہے کہ آپ کی شخصیت غیبت میں ہے. اس لیے کہ اگر شخصیت غیبت میں نہیں ہوتی، آپ نگاہوں سے غائب ہوتے، تو پھر کیوں آپ لوگوں سے ملاقات کرتے؟ کیوں کر ممکن تھا کہ آپ اکثر بہت سے ایسے افراد ہیں کہ آپ جن کے سامنے آئے ہیں، جن سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی. اسی طریقے سے مولا فرماتے ہیں کہ جب میرا ظہور ہوگا تو بہت سے لوگ، ہمارے مومن، ہمارے چاہنے والے یہ کہیں گے کہ میں نے تو آپ کو پہلے دیکھا ہے. یعنی کہ ہر مولا کا چاہنے والا یہ کہے گا کہ ہم نے آپ کو پہلے دیکھا ہے. دوسری چیز جو امام فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان فاصلے نہیں ہیں، صرف گمان ہے، اور وہ بھی تمہاری طرف سے. سب سے پہلا وسوسہ جو ابلیس مولا کے چاہنے والوں کے دل میں ڈالتا ہے وہ یہ ہے، کہاں ہم اور کہاں وہ. مولا نے اسی خیال کا جواب دیا. آپ نے کہا ہے کہ اگر تمہاری منزلت نہیں ہوتی، اگر تمہاری یہ فضیلت نہیں ہوتی، اگر تم یہی سوچتے کہ کہاں ہم اور کہاں آپ، تو اب کبھی بھی خدا تمہارے دلوں میں ہماری محبت نہیں پہنچاتا. اللہم صلی علی محمد. ہمیں امام سے ملنے کے راستے ہموار کرنا چاہیے، ان پر اعتماد رکھنا چاہیے، ان پر بھروسہ رکھنا چاہیے. دیکھیے کہ امام نے اپنا پتہ تک بتا دیا ہے. کہتے ہیں کہ اگر سنیچر کے روز مجھے ڈھونڈنا ہے تو مسجد کوفہ میں آنا، اگر اتوار کو ڈھونڈنا ہے تو مسجد سہلا میں آنا،
सोमवार को ढूंढना है तो सोमवार को मैं बकिया की कब्रों पर होता हूँ, उसके बाद मस्जिद जमकरान में होता हूँ, शबे जुमा मैं इमाम हुसैन के हरम में होता हूँ और जुमा मैं अमीरुल मोमिनीन के हरम में होता हूँ। इतनी आसान निशानियाँ मौला ने बता दी हैं कि अगर मुझे ढूंढना है तो तुम कब और कहाँ मुझे ढूंढ सकते हो। हमें इमाम तक पहुँचने का रास्ता हमवार करना है। इसके बाद देखिए कि एक शख्स है, उसने ये सुना था और ये आज भी मनकूल रिवायत है कि अगर इमाम हुसैन के हरम में यानी करबला में अगर 40 रोज़ तक ज़ियारत आशूरा पढ़ी जाए तो इमाम उससे मुलाकात करते, उसकी इमाम से मुलाकात हो जाती है। तो जब उस शख्स ने ये रिवायत सुनी तो उसने ये अमल करना शुरू कर दिया। वो करबला गया और 40 रोज़ तक ज़ियारत आशूरा पढ़ता था। फिर जैसे जैसे दिन गुज़रता गया उसका भरोसा कम होता गया, यकीन टूटता गया, उसकी हिम्मत टूटती गई। उसने ये सोचा कि बीवी बच्चे अकेले हैं, लगता है कि मैं बहुत गुनहगार इंसान हूँ, मेरी मौला से मुलाकात नहीं हो सकती है। तो उसने सोचा कि अब घर जाता हूँ। 40 रोज़ उसके पूरे हो चुके थे। अब घर जाता हूँ, बीवी बच्चे अकेले हैं, घर तबाह हो रहा है, कारोबार तबाह हो रहा है। तो अब ये सोचकर वो करबला से निकला, घोड़े पर सवार हुआ। कुछ दूर गया ही था कि ऐसा महसूस हुआ कि कोई घुड़सवार पीछे चला आ रहा है। उस सवार ने इससे पूछा कि तू कहाँ जा रहा है? तो ये शख्स कहता है कि कूफे जा रहा हूँ। उस सवार ने कहा कि किस रास्ते से जाएगा, खुश्की के रास्ते से जाएगा या फुरात के रास्ते से जाएगा? शख्स ने कहा कि खुश्की के रास्ते से जाऊंगा। उस सवार ने कहा कि मेरा एक काम कर देगा। उसने पूछा कि क्या? कहा कि कूफे में रेयान नाम का एक शख्स है जिसके 40 दीनार मेरे पास अमानत है, अगर मुमकिन हो तो तू उस तक ये दीनार पहुंचा दे। लेकिन जब तू उसके घर पहुंचेगा तो वो सुबह का वक्त होगा और जब वो दरवाज़ा खोलेगा तो उसकी अबरुओं पर खून लगा होगा, खून की छींटें होंगी। तो तू उसे देखकर घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। वो कसाब है, सुबह सुबह जानवर ज़िबह करता है, इसलिए उसकी अबरुओं पर खून की छींटें होंगी। तो तुम उसे देखकर परेशान नहीं होना। उसके अब भी उस शख्स के समझ में नहीं आया कि ये उसकी मुलाकात इमाम से हुई। उसने वजह पूछने से पहले उसको वजह बता दी। इमाम से मुलाकात की सबसे पहली दलील ये है कि इंसान की अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है, दिमाग की सोचें वहीं रुक जाती हैं। फिर जब इमाम चले जाते हैं तब एहसास होता है कि शायद ये इमाम वक्त। उसी तरीके तो अब ये शख्स चला कूफे की जानिब। इतने में मुड़कर पलटकर सवाल से पूछता है कि अगर उसने रेयान में पूछा कि ये पैसे किसने दिए हैं, ये दीनार किसने दिए हैं, तो मैं क्या बताऊंगा? कम से कम अपना नाम तो बताते जाओ। तो सवार ने कहा, कह देना बकिया ने दिए, मौला का लक़ब है बकियतुल्लाह। ये पैसे लेकर दीनार लेकर चला, रेयान के घर पहुंचा। सुबह का वक्त था। दस्तक दी, रेयान ने दरवाज़ा खोला, उसकी अबरुओं पर खून लगा था। रेयान ने इससे सवाल किया, कहाँ से आया है? कहा, कूफे से आया हूँ। फिर ये जवाब देता है, रेयान कहता है, तो फिर मेरे घर पे क्यों आया है? तो शख्स कहने लगा कि करबला से किसी ने तेरे लिए 40 दीनार भेजे हैं। ये सुनना था कि रेयान की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कहा कि तू रुक, तू अभी यहीं पर रुक, मैं अभी अंदर से आता हूँ।
وہ اندر گیا، لباس تبدیل کیے، وضو کیا، پھر اب وضو کرنے کے بعد اس شخص کے پاس آتا ہے، کہا بہت دیر تجھے زحمت دے دی، اگر ممکن ہے تو گھوڑے سے اتر کر نیچے آ، مجھے ان آنکھوں کا بوسہ لینا ہے کہ جس سے تو نے مولا کی زیارت کی، ان ہاتھوں کو چومنا ہے کہ جس سے تو نے مولا کے ہاتھوں کو ہاتھ لگایا۔ یہ حیران رہ گیا، کہا کون مولا، کس مولا کی بات کر رہے ہیں؟ کہا کیا تجھے یہ پیسے صاحب الزمان نے نہیں دیے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہا کون سے صاحب الزمان؟ کہا ارے وہی ہمارے وقت کے امام، تو کیسا ہے کہ تو امام سے مل کر بھی چلا آیا اور تجھے پتا بھی نہیں کہ تجھے پیسے کس نے دیے ہیں۔ مجھے تو جب بھی کوئی مصیبت ہوتی ہے تو میں اپنی حاجت مولا سے کہتا ہوں، ابھی کل رات ہی میں نے کہا تھا کہ مولا 40 دینار کا قرضہ ہے، صبح سے پہلے ادا کرنا ہے، ابھی صبح ہوئی بھی نہیں، اس نے پیسے دروازے پر بھجوا دیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اتنا یقین میری موجودگی کا رکھو، اتنا۔ مولا کہتے ہیں کہ تم رات میں جب بستر پر جاؤ تو مجھ سے سرگوشیاں کیا کرو۔ سرگوشیاں کیا ہے؟ جب تکیے پر سر رکھو تو اپنا دکھ مجھے سنایا کرو، اگر صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے میں تمہاری مشکل کو آسان نہ کر دوں تو مجھے نرجس کا لال نہ کرو۔ اتنا یقین، اتنا بھروسہ مولا کا ہونا چاہیے کہ جب بھی انسان دسترخوان پر بیٹھے تو ایک رکابی فاضل رکھنی چاہیے، تاکہ جب تمہارے بچے پوچھیں کہ یہ کس کے لیے ہیں تو کہنا کہ ہمارے وقت کے امام کے لیے ہیں۔ محمد۔ عرب کی ایک خاتون رات میں برقع پہن کر سوتی تھی، تو لوگوں نے پوچھا کہ تو برقع پہن کر کیوں سوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا پتا کہ میرے مولا کا کب ظہور ہو جائے، اور جب ظہور ہوگا تو میں مولا کی نصرت کو جاؤں گی یا اپنا برقع ڈھونڈوں گی۔ یہ تھا پہلا مفہوم غیبت۔ اس کے دو مفہوم ہیں، غیبت شخص اور غیبت شخصی۔ اب اس کے بعد اگلی چیز جو آتی ہے وہ ہے ظہور۔ ظہور کا مسئلہ غیبت کے مسئلے پر منحصر کرتا ہے۔ اگر غیبت کا طے ہو گیا کہ ہم کس طرح کی غیبت پر ایمان رکھتے ہیں، اگر ہمارا ماننا ہے کہ غیبت نگاہوں سے غیبت کا نام ہے، تو جس دن مولا جزیرہ خضرا سے نکل کر آبادی میں آ جائیں گے اور لوگوں کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، وہ دن ظہور کا دن ہوگا۔ اور جس دن اگر ہمارا تصور یہ ہے کہ شخصیت کی غیبت ہے، تو جس دن آپ اعلان کر دیں گے اور اپنی مہم پر لگ جائیں گے، اپنے کام پر لگ جائیں گے، تو وہ دن ظہور کا دن ہوگا۔ اس کے بعد اس ظہور کے دن میں علامتیں آتی ہیں کہ امام کے ظہور کی علامتیں کیا کیا ہیں۔ اور تیسری چیز ہے انتظار اور اس کا تجربہ۔ انتظار کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ انتظار کچھ نہ کرنے کا نام ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، ہم انتظار کریں۔ ذاکر کا انتظار کرنے والا مجلس نہیں شروع کرتا، پیش نماز کا انتظار کرنے والا جماعت نہیں شروع کرتا، نماز نہیں شروع کرتا۔ انتظار کرنے کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں کرنا، اور کچھ کر دینا شان انتظار کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ذاکر کا انتظار کرنے والا مجلس نہیں شروع کرتا، لیکن کم از کم فرش تو بچھا دیتا، ممبر تو لگا دیتا، مائک تو سیٹ کر دیتا۔ مثلاً اگر مجھے کہیں مجلس پڑھنی ہے اور جو صاحب مجلس ہے وہ مجھے فون کر کے کہیں کہ میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، اور جب میں ان کے گھر پہنچی تو نہ فرش لگا ہے، نہ ممبر لگا ہے، نہ مائک لگا ہے، تو میں کہوں گی کہ بھائی آپ نے تو فون کر کے کہا تھا کہ آپ انتظار کر رہی ہیں، لیکن گھر دیکھ کر تو لگ ہی نہیں رہا ہے کہ یہاں پر مجلس ہونے والی ہے۔ تو انتظار کی شرط یہ ہے کہ ہم راستے ہموار کریں،
پیش نماز کا انتظار کرنے والا جماعت شروع نہیں کر دیتا لیکن فرش برابر کر دیتا ہے، صفیں درست کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام کے راستوں کو ہموار کریں۔ جب مولا ظہور فرمائیں گے تو آپ اس دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ کر دیں گے، دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ تو اب اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم مولا کا انتظار کر رہے ہیں، جب مولا آئیں گے تو ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، جب مولا آئیں گے تو عدل و انصاف قائم ہوگا، تو یہ انتظار کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہم مولا کے چاہنے والے ہیں اور ہم مولا کا انتظار کر رہے ہیں تو شان یہ ہے کہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے۔ امر بالمعروف ہے برائی سے روکنا، اور نہی عن المنکر ہے برائی سے روکنا، اور امر بالمعروف ہے نیکیوں کی طرف دعوت دینا۔ تو اگر ہم مولا کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے مولا کے راستوں کو ہموار کرنا ہے، ان کے لیے راستہ بنانا ہے کہ مولا آئیں تو دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں۔ اس کے بعد دیکھیے کہ ائمہ معصومین نے کئی مقامات پر مولا کو یاد کیا، ان کے آنے کی خبر دی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا جس کا نام میرا نام، جس کی کنیت میری کنیت، جس کا لقب میرا لقب ہوگا، جس کی صورت میری صورت ہوگی، جس کا بات کرنے کا انداز میرا انداز ہوگا۔ مولا علی نے یاد کیا، بی بی فاطمہ نے بھی یاد کیا، اور کب یاد کیا بی بی نے؟ جب بی بی دربار سے آ رہی تھی تو کہہ رہی تھی کہ آج تو تم نے میرا حق لے لیا، لیکن یاد رکھو کہ میرا ایک بیٹا آئے گا جو مجھ پر کیے گئے ہر مظالم کا بدلہ تم سے لے گا۔ امام حسن نے یاد کیا اور امام حسین نے بھی یاد کیا۔ کب یاد کیا امام حسین نے؟ جب کربلا میں ایک چھوٹی سی میت کو امام دفنا رہے تھے تب امام کو یاد کیا۔ بیویوں، آج غلاموں کا تو ذکر ہوا، ہم نے اتنے عشرے گزر گئے، ہم نے جناب جون کا تذکرہ کیا، مولا کے غلاموں کا، مولا کے جانثاروں کا ذکر کیا۔ آج میں ایک مولا کی کنیز کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جس کا نام ہے شیری۔ شیری جناب شہربانوں کے ساتھ آئی تھی اور مولا نے جناب شیری کو جب آزاد کیا تو زیادہ راہ دے دیا، ہدایہ دے دیا، زمین دے دی، ان کی شادی کروا دی اور کہا کہ شیری تم آزاد ہو۔ شیری نے کہا کہ مولا مجھے ایسی آزادی نہیں چاہیے، مجھے اس آزادی سے بہتر آپ کی کنیزی لگتی ہے، مولا مجھے اپنی خدمت میں رکھے رہیے، میں بچوں کو کی دیکھ بھال کروں گی، ان کی خادمہ بن کے رہوں گی۔ مولا نے کہا نہیں شیری، یہ طے ہو گیا ہے۔ شیری نے کہا کہ اچھا مولا ٹھیک ہے، لیکن میری یہ خواہش ہے۔ مولا نے کہا شیری بتا تو کیا چاہتی ہے؟ شیری نے کہا مولا آپ مجھ سے وعدہ کریے کہ ایک روز آپ میرے گھر مہمان آئیں گے، مولا آپ مجھے عزت بخشیں گے، آپ میرے گھر آئیں گے۔ چند لہجے کے لیے مولا نے سوچا، پھر جواب دیا ٹھیک ہے شیری، میں تیرے گھر مہمان آؤں گا۔ پھر شیری نے کہا مولا ایک اور گزارش ہے۔ مولا نے کہا کیا؟ کہا کہ مولا صرف آپ نہیں اپنے تمام اہل خانہ کو لے کر آئیں گے، شہزادے شہزادیاں بھی ہوں گی، شہزادہ علی اکبر بھی ہوگا۔ مولا نے چند لہجے سوچا پھر جواب دیا اچھا شیری، ہم سب کو لے کر تیرے گھر مہمان آئیں گے۔ پھر بنی ہاشم کی عورتوں میں اعلان کر دیا کہ شیری جا رہی ہے، جسے جسے تحفے تحائف دینا ہے وہ آ کر شیری کو دے دو۔ ساری بنی ہاشم کی عورتیں آئیں،
اور وہاں ایک عرب میں دستور تھا کہ جب بھی کوئی بیوی تحفہ لے کر آتی تھی تو ساتھ میں ایک چادر ضرور لا کر دیتے تھے۔ ارے ساری بیویوں نے شیری کو تحفے تحائف دیے اور سب نے ساتھ میں ایک چادر دی۔ ارے جب سب بیوی دے چکی تو شیری کے پاس چادر کا انبار ہو گیا۔ ایک مرتبہ مولا کی طرف دیکھ کر کہتی ہے مولا اتنی چادروں کا میں کیا کروں گی؟ مولا نے نہ جانے کیا سوچتے ہوئے کہا لے جا شیری لے جا، شاید کسی روز کام آ جائے۔ شیری اب گئی، اپنے گھر گئی۔ شیری نے کوفے سے کچھ دور ایک بلندی پر اپنا گھر بنایا جسے روایتوں میں قلعہ شیری کے نام سے کہا جاتا ہے۔ اس نے قلعہ بنایا۔ اس کے بعد اس کے آس پاس کے اطراف کے جو لوگ تھے وہ شیری کی بہت عزت کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حسین کی کنیزی میں سے آئی ہے اور اس سے فرزند رسول نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک روز اس کے گھر مہمان ہوں گے۔ سب کوئی اسی بات سے خوش تھا کہ جب مولا شیری کے گھر آئیں گے تو ہماری بستی کو وہ شرف بخشا جائے گا کہ فرزند رسول کا قدم ہماری بستی میں پڑے گا۔ سب شیری کا بہت احترام کرتے تھے۔ دن گزرتا گیا، سال گزرتے گئے۔ شیری بہت بے چین ہے کہ مولا نے میرے وعدہ کیا تھا، اب تک میرے مولا تشریف نہیں لائے۔ ایک روز شیری کو خبر ملی کہ مولا مکے سے کوفے کی جانب روانہ ہوئے۔ ارے یہ سننا تھا کہ شیری بے انتہا خوش ہو گئی۔ بستی میں ہر عورت کے گھر جاتی تھی اور کہتی تھی دیکھو میں نہ کہتی تھی کہ میرا آقا میرے گھر تشریف لائے گا، دیکھو میرا مولا مکے سے چل چکا ہے، وہ کچھ روز میں کوفہ آنے والا ہے۔ تم لوگ سب کوئی اپنے گھر میں مولا کے استقبال کی تیاریاں کرو، ہم شہر کے باہر جا کر مولا کو لیں گے۔ ارے مولا کے ساتھ شہزادیاں بھی ہوں گی۔ ارے شیری اپنے گھر آئی، حجرہ تیار کیا، امام حسین کے لیے حجرہ تیار کیا، زینب ام کلثوم کے لیے حجرہ سجایا۔ دن گزرتا گیا اور شیری کو بری بری خبریں پتہ چلتی رہی، لیکن شیری ان خبروں پر یقین نہیں کرتی تھی۔ کہتی تھی کہ امام کا وعدہ ہے، امام نے وعدہ کیا ہے تو میرا مولا ضرور میرے گھر آئے گا۔ ان خبروں پر یقین نہیں کرتی تھی۔ روز دن کا شیری نے یہ معمول بنا دیا تھا کہ راستے پر جا کر بیٹھ جاتی تھی اور ہر آنے جانے والے قافلے کو دیکھتی تھی، اور جب رات ہوتی تھی تو تھک کر اپنے گھر آ جاتی تھی۔ ایک روز حسب معمول وہ صبح اٹھ کر راستے پر جا کر بیٹھ گئی، تمام آنے جانے والے قافلے کو دیکھا، اور جب تھک کر گھر آئی اپنی خوابگاہ میں گئی تو اتنے میں خادمہ آئی اور کہا کہ حاکم کا قافلہ گزر رہا تھا، ساتھ میں کچھ باغیوں کے کٹے سر ہیں، قیدی عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور حاکم ایک رات ہمارے گھر پر رکنے کی اجازت چاہتا ہے۔ شیری نے جب عورتوں اور بچوں کا سنا تو دروازے پر آ گئی اور دیکھا کہ کوفے کے سپاہی ہیں، نیزے پہ کچھ مقتولین کے سر ہیں جو اپنے ہی لہو میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب دیکھا کہ ایک نحیف و لاغر جوان ہے جو بالکل ضعیف لگ رہا ہے، گردن میں توق، ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پیر میں بیڑیاں، سر کو جھکائے کھڑا ہے، اور اس کے پیچھے لاکھوں کی قطار ہے کہ جس پہ بے پردہ بیویاں بیٹھی ہیں۔ شیری نے جب یہ دیکھا تو اجازت دے دی اور سپاہی حجروں میں چلے گئے اور دیکھا کہ یہ قیدی بیویاں دیوار کے سہارے باہر بیٹھ گئی۔ ارے شیری نے جب یہ دیکھا تو سمجھ گئی کہ بہت ظلم ہوا ہے ان بیویوں پر۔ شیری سپاہیوں کے پاس گئی اور کہا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میرے پاس اور حجرے ہیں، میں ان بیویوں کو ان حجروں میں لے جانا چاہتی ہوں۔ سپاہیوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تم لے جاؤ۔ شیری ان بیویوں کے پاس آئی، کنیزوں کو حکم دیا کہ سب سے پہلے ان کے ہاتھ کو کھولو۔ بیویوں نے کہا یہ بیویاں آپ چلیے ہمارے گھر، میرے مولا کہا کرتے تھے کہ قیدیوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا، ان پر کوئی اذیت نہیں کرنا، آپ
वो हुजरा खुलवा दिया और ये कैदी बीवियां उन हुजरों में चली गई। शीरी ने कहा मैं आपके लिए अच्छी ग़िज़ा का इंतजाम करती हूँ। अब शीरी पलट कर जा रही थी तो उन बीवियों में से एक बीवी ने देखा कि शीरी इतनी मेहरबान हो रही है, तो बीवी ने कहा ए शीरी हमारा एक काम करेगी? शीरी ने कहा बीवी मेरे बस में जो होगा मैं करूँगी। उस बीवी ने कहा शीरी जब से हमारे वारिसों को कत्ल किया गया है हम उन पर आंसू नहीं बहा सके। हो सकता है कि शायद ये सिपाही तुम्हारी बात मान ले, उनसे हमारे वारिसों के सर ले लो। एक रात के लिए हम उन पर गिरिया और मातम करना चाहते हैं। शीरी ने कहा अच्छा मैं बात करके देखती हूँ। शीरी सिपाहियों के पास गई और जाकर कहा कि अब ये घर में है कहीं जाएंगे नहीं, अगर मुमकिन हो तो इनके वारिसों के सर इनको दे दो। सिपाहियों ने कहा हमें एतराज नहीं। शीरी ने फौरन गुलामों को बुलाया और कहा कि ये सर लेकर बीवियों के पास चलो, और शीरी खुद भी गई, वारिसों के सर बीवियों को दे दिए। इसके बाद शीरी बहुत हैरान है, कहने जब बीवियों को सर मिल गया लेकिन कोई बीवी है कि आंसू नहीं निकल रहा, सब बीवियां तड़प रही है लेकिन कोई बीवी रो नहीं रही है। एक मर्तबा शीरी जाने लगी तो उसी बीवी ने फिर से कहा शीरी एक और काम करेगी? शीरी ने कहा बीवी मैंने कहा ना मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। जनाब ज़ैनब ने कहा शीरी जब से हमारे वारिसों को कत्ल किया गया है हम अपने वारिसों पर जी भर के आंसू नहीं बहा सके। शीरी सिपाहियों से इजाजत ले ले, हम लोग जोर से नहीं आहिस्ता आहिस्ता रोएंगे, उतनी भर इजाजत ले ले। शीरी ने जब ये सुना तो तड़प गई, कहने लगी है बीवियों ये मेरा घर है, तुम जी भर के रो लो, तुम जी भर के मातम कर लो, मगर बीवी एक शर्त है। मैंने सुना है कि मेरे मौला कहा करते थे कि कैदियों की दुआ दूसरों के हक में बहुत कबूल होती है, बीवी मेरे लिए एक दुआ कर दो। जनाब ज़ैनब ने कहा अगर मुनासिब समझती है तो अपनी दुआ हमें बता। शीरी कहती है कि मेरा मौला सफर में है, मेरा मौला मक्के से चल चुका है, ऊपर की जान मारने वाला है, बस दुआ कर कि खैर से मेरा मेहमान मेरे घर आ जाए। जनाब ज़ैनब ने जवाब नहीं दिया, खामोश रही। शीरी पलट कर जाने लगी तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा हाय मेरा मौजा आया है। शीरी ने जब सुना तो पलटी लगाए बीवी मैं सबको रोने दूंगी लेकिन तुझे न रोने दूंगी। ए बीवी अगर हुसैन के नाम से रोना है तो मैं तुझे न रोने दूंगी, अगर तेरे मकतूल का कोई दूसरा भाई था तो उसके नाम से रो दे। शीरी पलट कर जाने लगी। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा